تو جو امریکی پریزیڈنٹ سر کہتے ہیں کہ میرا کنٹرول ہے اپنے ہرمز پہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بات چیت بھی جاری ہے، ڈائلاگ بھی جاری ہیں، ایران جو ہے وہ مان نہیں رہا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایرانی بڑے جھوٹے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری بات کرتے ہیں. تو پھر معاملہ سلجھے گا سر کیسے جب جو امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ دن میں 10 دفعہ اپنا بیان دیتے ہیں، پھر بدلتے ہیں، پھر جو ہے الزام لگاتے ہیں ایران پہ، پھر جو ہے وہ چیزیں بڑھتی ہیں، تو پھر معاملہ تو نہیں آگے بڑھے گا سر؟ دیکھیے، جو صدر ٹرمپ بیانات دیتے ہیں اس میں مطلب اسٹریٹجی ہے. یہ صرف ایسے جو ہے بعض لوگ جو اس کے اوپر قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کے متضاد بیانات ہوتے ہیں. جب وہ امریکہ کی مطلب ایران کو جو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں یا یہ ایران ٹوٹنے والا ہے، گرنے والا ہے، معاشی طور پر تباہ برباد ہو چکا ہے، تو اس وقت وہ اپنی اس کنسٹیٹیوئنسی، ان حلقوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ امریکہ اس جنگ میں ناکام رہا یا وہ ایران کے اوپر جو بھی انہوں نے حملے کیے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے. دوسری طرف جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، مطلب پس پردہ پاکستان سہولت کار ہے، اس میں قطر بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، عمان کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو عراق کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، ترکی متحرک ہے، مصر بھی کسی سطح پہ کام کر رہا ہے. تو اس میں صداقت بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ جو بین الاقوامی منڈیاں ہیں ان کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو تیل کی صنعت ہے اس کو، تیل اور گیس کی، تاکہ اگر وہ یہ کہہ دیں، امریکہ کے صدر کہہ دیں کہ تباہی اور بربادی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے تعلقات سفارتکاری ساری کی ساری منقطع ہو چکی ہے، تو پھر جو ہے پیٹرول اور گیس کی پرائس جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جائے گی. ابھی بھی جا رہی ہے، آج بھی میرا خیال ہے کہ تیزی آئی ہے، اس اوپر گئی ہے، اور تقریباً جو برینٹ کروڈ ہے وہ $90 پر بیرل کے اوپر چلی گئی ہے. امریکہ کا ذرا کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ میں نے سب سے آپ کو پس منظر دیا کہ یہ بیانات جو ہیں یہ اہم ہیں اور اس کا ملٹیپل کنسٹیٹیوئنسیز کو ایڈریس کرتے ہیں. سر ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی مارکہ حق جو ہے اس کی یادگار تعمیر کی گئی ہے، یادگار فتح کا نام دیا گیا اسے، اور پرائم منسٹر بھی اس کا افتتاح کریں گے. تو اس موقع پر انڈیا سر کہاں کھڑا ہے؟ افغانستان کے تھرو پراکسیز بھی اس کی جاری ہے، تو کیا میسج کیا ہے سر پوری قوم کا، پورے ملک کا جو ہمارے دشمن ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں حکومت نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ 14 اگست کے موقع پر جب ہم تخلیق پاکستان کے جشن منا رہے ہوں گے تو اس مارکہ حق جو ایک سنگ میل تھا گزشتہ برس، اس کی ایک یادگار یہاں اس کا افتتاح ہوگا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم نے ہماری جو گنی چنی کامیابیاں ہیں آزادی پاکستان کے بعد اور ریاست کے قیام کے بعد، ان میں ایک مارکہ حق بھی تصور کی جائے گی. ماضی میں جتنی بھی ہم نے جنگیں لڑی تھی اس میں مکمل طور پر فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کون جیتا ہے. اس مرتبہ پاکستان کو فتح مبین نصیب ہوئی تھی، اور اس کی شہادت اہل پاکستان تو دی ہی دی، لیکن ساری دنیا نے بتایا کہ پاکستان کامیاب رہا ہے اور اس کا پلڑا بھاری رہا ہے. تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کچھ اصول بھی میں سمجھتا ہوں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. یہ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان کا جو جواز تھا پہلگام کا وہ غلط تھا، جو انہوں نے حملہ کیا وہ بین الاقوامی قانون سے متصادم تھا، خاص طور سے جو ہے ان کے آرٹیکل 2 پیراگراف 4 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر. اور انہوں نے جو یہ لولا لنگڑا بہانہ دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان اسپیشل رپورٹرز نے کہا کہ تسلیم نہیں کیا، وہ بھی غلط ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مطلع نہیں کیا تھا کہ وہ آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر کو انووک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سدھارتھ صاحب، آپ کا شکریہ.